یہ لوگ جب قیامت والے دن اللہ کے حضور پیش ہو رہے ہوں گے تو پھر دنیا دیکھے گی نا، جیتا وہ جو اس دن جیت گیا، اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس قیامت کے دن جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر عنقریب اس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے گا۔ یعنی پھر وہ صرف ایک زبانی جمع خرچ والی بات ہوگی، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کو تو جنت کا پروانہ مل گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں بھی جب کوئی شخص کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو قیامت والے دن بھی ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سب سے بڑی ڈگری تو وہ ہے نا، اصل کامیاب ہوا جو آخرت میں کامیاب ہوا۔ دنیا میں چاہے کوئی شخص گمنامی کی موت مر گیا کسی فٹ پاتھ کے کنارے، اس کو لاوارث لاش کے طور پہ بغیر کفن کے بھی دفنا دیا گیا، تو قبر میں اسے جنتی کفن مل جائے گا، اینڈ رزلٹ تو اس کا بہترین ہے۔ اور دنیا میں کسی ٹھاٹ کی زندگی کسی نے گزاری، مرنے کے بعد چاہے اس کی قبر جو ہے وہ سونے کی بھی بنا دی جائے، اس کے اندر جو اس پہ حالات وارد ہونے ہیں وہ تو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور فخر سے بتائے گا، یہ دیکھو میں آج کے دن کے لیے تیاری کر رہا تھا، میں کامیاب ہو گیا۔ اسی کو سپورٹیو ایک 2-3 احادیث ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ صحیح مسلم ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، کھانے پینے کی پرابلم بھی رہتی ہے، فاقے بھی آتے ہیں، مرضی کا کھانا بھی نہیں ملتا۔ جن لوگوں نے جیل گزاری ذرا ان سے پوچھیں۔ اور کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اس لیے اس نے دنیا کو جنت بنایا۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی، کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے دونوں کا۔ اب کوئی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ تو ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر ہوئی بھی ہے نا۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ، کسی کے پاس 1 ارب روپیہ ہو اور کسی کے پاس 1 ارب 1 روپیہ ہو، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ 1 روپیہ ارب سے اوپر ہونا یہ تو نیگلیجیبل ہے۔ تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص، وہ 1 روپیہ بچانے کی خاطر ارب روپیہ اپنا ضائع کرتے ہیں، اور کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو 1 روپے کی قربانی کر کے 1 ارب روپیہ بچا لے۔ یعنی دنیا کی زندگی خدا کو دے کے ہمیشہ کی جنت کما لے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جو فضیلت حاصل ہے پوری امت پہ، وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جان مال ہر چیز کی، آخری درجے میں۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، اسی آیت سے مجھے یاد آئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قید خانے والی زندگی گزاری ہوگی، بڑی مشقت کی زندگی۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ہاں بھائی کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا، اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ ایک جنت کا پھیرا دنیا کی ساری مشقت کو کافور کر دے گا۔ سر چھوڑ دیں، قیامت کا دن ہی صرف 50,000 سال کا دن ہے۔ دنیا میں 60 سال کی زندگی کے عوض اگر وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہی صرف امن میں گزر جائے نا، تو یہی بدلہ کافی ہے کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہوں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو۔
60 سال کے بدلے میں 50,000 سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل جائے، بعد کی تو اربوں سال کی زندگی ہے، اور دنیا میں 60 سال میں عیاشی میں، اور 60 سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں، سونے کے اوقات نکال دیں، بچپن کے اوقات نکال دیں، اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، قیامت کے دن کا 50,000 سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔